أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسی ہیں سبھی پیاری بہنیں؟ چلیں شروع کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ساتھ خیریت کے بآسانی ہم سب تک نفع بخش علم پہنچاتے رہیں اور کسی بھی وجہ سے کوئی رکاوٹ نہ آئے، اور جو ہماری کوتاہیاں ہیں ان کو معاف فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، گناہوں کو چھوڑنے والا، ان پر صبر کرنے والا بنائے، کیونکہ یہ بھی صبر کے حصے میں سے ایک بڑا پارٹ ہے کہ انسان صبر والا ہو، جس میں سے اطاعت کرنے پر بھی صبر اور گناہ سے رکنے پر بھی صبر. اللہ توفیق دے ہم سب کو، وقت کو ضائع ہونے سے بچانے کی توفیق دے، اس کو اللہ کو راضی کرنے میں لگانے کی توفیق دے، آمین یا رب. اوکے، چلیں انشاءاللہ کنٹینیو کرتے ہیں. ہم لوگ اللہ کے فضل و کرم سے سورۃ المزمل کی 7 آیت تک لے چکے تھے. چلیے شیئر کر لیں گے، آگے بڑھیں گے پھر. عظمیٰ جی استاذ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ میرے پاس یہ تفسیر سعدی نہیں اس میں نظر آ رہی ہے. آپ شیئر کر سکتی ہیں یا پھر آپ ہمیں سینڈ کریں. جی استاذ چیک کر رہے ہیں، ہم سینڈ کرتے ہیں. اوکے، آپ لوگوں کے پاس پرنٹ ہیں آلموسٹ، جہاں تک ہمیں معلوم ہے، یا بکس ہیں، تو کنٹینیو کرتے ہیں تاکہ کلاس کا ٹائم کا حرجہ نہ ہو انشاءاللہ، اور بک سے انشاءاللہ کنٹینیو کرتے ہیں. آیت نمبر 7 تک ہو گیا، تلاوت لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. واذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا. رب المشرق والمغرب لا الہ الا هو فاتخذہ وکیلا. واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا. واذکر اسم ربک، یہاں تک کہ ہم لوگوں نے. السلام علیکم میم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی شاہدہ میم، تفسیر سعدی کی جو اردو PDF ہے وہ آپ کہہ رہی ہیں؟ جی ہاں، وہ بھی عظمیٰ نے صرف ہم نے شاید عظمیٰ کو بھیجی بھی تھی کہ صرف یہ اسی کی پاری کی دی استاذہ ہوئی ابھی ہمیں رومن ملی تھی، وہ ہم نے بھیج دی آپ کو. جی بھیج دیا آپ نہیں کے نمبر پہ. اچھا، ہم چیک کرتے ہیں.
شیئرنگ کے لیے ہمیں یہ جو شیئر کرتے تھے نا 29، ہاں جی یہی والی مشاہدہ نے بھیجی ہے. بارک اللہ فیک، جزاک اللہ خیر. اس میں ہم لوگ لیں گے وَاذْكُرِ اسْمَهُ. چلیں یہاں سے پڑھتے ہیں. لاسٹ لائن جو ہے اس کے پیراگراف پیچھے سے کنیکٹ کیا ہوا ہے انہوں نے. ورڈ ورڈ آپ لوگوں نے چلیں ساتھ ساتھ انشاءاللہ کرتے چل رہے ہیں. اسی لیے فرمایا اوکے یہاں پر جیسا ہم لوگوں نے دیکھا ہوا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہترین ہم لوگوں کو بھی سبق ملا تھا اس میں کہ ہمارے لیے اپنی اپنی جو عبادت کا وقت ہے وہ بہترین رات کے وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص حکم دیا اور ہم سب کے لیے بھی بتا دیا کہ بہترین سمجھنے کے لیے اور بات کو ذہن جب خالی ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے بندوں سے قریب ہوتے ہیں تو وہ رات کا تہائی وقت یا تہجد کا وقت جیسے کہہ لیں وہ وقت ہے. تو انشاءاللہ اس وقت کا خاص فائدہ اٹھانا ہے ہم سبھی کو. اور تھوڑے دنوں میں آپ اگر کوشش کریں اس چیز کی تو یہ چیز جو ہے وہ چینج ہو کے ہمارے روٹین میں آ جاتی ہے. لیکن ہاں یہ ہے کہ اچھی خاصی ہمیں محنت کرنی پڑتی ہے. ساری چیزیں ڈسٹرب کر کے اپنا ڈیلی کی دن کا بھی ہمیں کافی سیٹنگ چینج کرنی پڑتی ہے. پھر جا کے آپ کو یعنی جلدی سونا سب سے پہلی بات ہے کہ جلدی سونا. پھر فالتو کاموں سے اپنے بدن کو بچانا کہ آپ ایکسٹرا کاموں میں فالتو کی چیزوں میں تھکے نہیں. یہاں تک کہ فالتو چیزوں میں ہمارے پاس ایکسٹرا کھانے پکانا بھی آتا ہے. اچھی بات ہے کہ آپ تازے کھانے کھائیں اور ایک مومن کی یہ بھی صفات ہوتی ہے کہ وہ اپنی صحت کا بہت خیال رکھتا ہے. یعنی صحت کا خیال رکھنے میں بھی ہر چیز جو ہے وہ ہمارے عدل پر ہونی چاہیے. مسلمان جو ہے وہ کیسا ہوتا ہے عدل پر ہوتا ہے کہ اب جب پتا ہے کہ ہاں کہ یہ حدیث جو ہے یہ صحت مند مومن اللہ سبحانہ تعالیٰ کو قوی مومن جو ہے وہ زیادہ محبوب ہے. تو اس حدیث کو لے کے بھی صحابہ کافی پریشان ہوئے تھے کہ کیا جو اگر قوی نہیں ہے کمزور ہیں تو وہ اللہ کے زیادہ قریب نہیں ہے یا کیا ہے. لیکن جس کی ایکسپلین اس طرح سے کری تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ مقصد یہ تھا کہ صحت کا خیال رکھنے والے اور جو قوی ہوتا ہے وہ آپ دیکھ سکتی ہیں اللہ نہ کرے کہ یہ طاقت جو ہے وہ انسان اپنی اس میں خراب کرے گناہ کے کاموں میں. کیونکہ عام انسان جو اب ہے وہ یہ کہ اپنی ساری طاقت جو ہے وہ گناہ کرنے میں لگا رہا ہوتا ہے اور اس کو وہ عام زندگی کا طریقہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ساری دنیا ایسے ہی جی رہی ہے. یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے ادھر جانا ہے گیدرنگ ہونا ہے پارٹیز کرنا ہے اور تو کیا ہوا انجوائے کرنا تو منع نہیں ہے وغیرہ. تو اس سے یہ پتہ چلا تھا کہ صحیح جگہ پہ اپنی طاقت کا استعمال کرنا جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اصل جس مقصد کے لیے دی ہے تو اپنے آپ کو کچھ سمجھنا نہیں کہ بس میرا ہی کہنا سنا جائے یا میری ہی بات ہو. ساری چیزوں پہ کو عدل میں رکھتے ہوئے اور جو بھی اپنی صحت کی حفاظت کرتے ہوئے ساتھ ساتھ اور اس کے اوپر ہمیں اللہ کی راہ میں لگانا چاہیے جتنا زیادہ ہو سکے. تو ضروری ہے کہ صحت مند کھانا کھایا جائے اور
بہت زیادہ 2-3 آئٹم نہ بھی بنائے جائیں تو ایک میں اگر انف ہو جاتا ہو تو وہ کافی ہے، یہ مقصد ہے۔ لیکن الگ الگ لوگوں کی خواہش پوری کرتے رہنا، یا ان کو یہ پسند ہے مجھ کو یہ پسند ہے، اور اس میں ایکسٹرا ٹائم جانا، تو بس ایک حساب ہونا چاہیے۔ ویسے تو الحمدللہ ہمارے گھروں میں حساب ہوتے ہیں، لیکن وہ بھی تھوڑا لمٹ سے باہر ہوتے ہیں، کیونکہ ہم اب جو ہیں وہ فرمائش ہے، خواہش ہے، یا یہ اتنے دن سے یہ نہیں بنا وہ نہیں بنا، ان کے اوپر بھی کبھی زیادہ ٹائم اگر دے رہے ہوتے ہیں تو پھر یہ ایک آدھ دن کبھی اگر بن جائے تو اوکے ہے، لیکن اگر زیادہ وقت دیا جا رہا ہے، زیادہ ٹائم دے رہے ہیں، تو وہ بھی فضول وقت خراب کرنے میں، انرجی خراب کرنے میں ہی جا رہا ہوتا ہے۔ اللہ توفیق دے کہ مباح چیزوں سے بھی ہمیں پھر اپنے آپ کو بچاتے ہوئے تب پھر جو ہے وہ یہ ٹائم نکالنا ہوتا ہے۔ تو اللہ توفیق دے ہم سب کو، آمین یا رب۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ قول ثقیل نازل فرمایا تو انہی آیات میں سے وہ آیات بھی ہم سبھی کو معلوم ہے کہ اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس قرآن کو پہاڑ پر نازل فرماتے، پہاڑ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مضبوط مخلوق میں سے ایک مخلوق ہے، کہ اگر اس کا ایک چھوٹا ٹکڑا بھی آپ ایزیلی کسی توڑنے والی چیز سے بھی توڑنے کی کوشش کریں، ہیمر لے کے یہ وہ، تو بہت بہت محنت سے ٹوٹتا ہے، تو اس کے اوپر بھی نازل فرماتے تو وہ دیکھا جاتا کہ وہ اس کے بوجھ سے دبا جا رہا ہے۔ لیکن ہم انسان جس کے اوپر پہاڑ کا اگر ایک پتھر بھی گر جائے تو وہ کوئی اس کا وہ نہیں بچتا کہ پھر مرنے کے قریب بھی پہنچ سکتا ہے۔ تب بھی اس اپنے معنی، جیسا کہ آپ سعدی میں دیکھ سکتی ہیں کہ کیا ہے یہ ثقیل، بھاری پن کیا چیز بتائی گئی ہے، کس چیز میں معنی عظیمہ اور اوصاف جلیلہ، یہ جو 2 ورڈ دیے ہوئے ہیں انہوں نے اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا کے آگے ایکسپلین میں، یعنی کہ بہت اپنی عظمت میں معنی اس کے بہت عظیم ہے جو کہ ہم کو نہیں اچھے سے پتہ ہے، تو ہم اس کو ہلکا لیے ہوئے ہیں۔ پھر اوصاف جلیلہ، وصف بھی جو ہے اس کا، یعنی بہترین عدل پر، بہترین کوالٹی والا، بہترین، کوئی اس میں نقص کمی یا کوئی بھی رول اس کا جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہم لوگوں کے بنایا کبھی رہ گئی ہو، ایسا نہیں ہے۔ تو یہ ساری چیزوں کو ہم جتنا ویلیو دیں گے اتنا ہمارے لیے قرآن جو ہے وہ عظمت والا، تب جا کے اس کی تعظیم ہو سکے گی۔ تو اللہ توفیق دے، قرآن کی تعظیم کرنے والا بنائے، اور یہ وقت کو بچانے والا بنائے، اور ترتیل کے ساتھ قرآن کو سمجھ کر پڑھنے والا بنائے، آمین یا رب۔ پھر یہ بھی بتا دیا گیا کیوں ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، اس میں جو قول ہے وہ اقوم یعنی کہ مضبوط اور صاف دل سے ہوتا ہے۔ پھر دن کے برعکس وقت یہ ہوتا ہے فارغ، اسی لیے فرمایا ان لک فی النہار سبحا طویلا، کہ آپ کی دن میں ہماری اپنی مصروفیت ہوتی ہیں۔ اوکے، ہم لوگ لیں گے وذکر اسم ربک، وذکر واو اور اذکر، اذکر کون سا اسم ہے، سوری ناؤن، یہ آرڈر فارم میں ہوتا ہے، اور آرڈر میں آپ ہمیشہ دیکھیں گے کہ اینڈ میں ساکن سے ختم ہو رہا ہوتا ہے موسٹلی، اور میل کے لیے جب بات ہوتی ہے تو، لیکن یہاں پہ کسرہ آیا ہوا ہے، یہ تجوید میں الحمدللہ ہم لوگوں نے سیکھا ہوا تھا کہ یہ 2 ساکن آ جانے کی وجہ سے ایک کو ڈراپ کیا جاتا ہے، اور اصل ورڈ ہے اذکر، لکھا ہوا ہے وذکر اسم، تو واو بھی آگے آپ کا یہ حمزہ بھی جو ہے وہ بھی ڈراپ ہوتی ہے، تو واو پہلے لگا ہوا وہاں سے ملا کے پڑھا گیا، اور ذکر کرو یہ میننگ ہے اس کی۔ اسم ربکا، اسم مانے نام، ربکا آپ کے رب کے نام کے ساتھ، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ناموں کا ذکر بھی ہم لوگوں نے دیکھا، تھوڑا بہت اس کا لے چکے تھے اس سے پہلے بھی، کہ ان کے اوصاف یعنی جو صفات ہے، اس کوالٹی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نام میں، کہ اس کو ہم محسوس کریں، اس کو مانیں،
اس کو احساس کر کے ماننا مطلب کیا ہے کہ واقعی ہم مانتے ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر چیز سننے والے ہیں، ان کے جیسا کوئی سننے والا نہیں، اور وہ ہر وقت ہمیں سن رہے ہیں، چاہے ہم بولیں بھی نہ، دل میں بھی اگر ہم نے کچھ اپنے احساس لائے ہیں وہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سن لیے ہیں بولے بغیر۔ تو یہ صرف سننے والی بات پہ، باقی بہت سارے نام ہیں سبحان اللہ جو کہ آپ اپنے حساب سے اس کو محسوس کرتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام کا ذکر کرنے کا حکم ہے۔ تو اس کی حدیث بھی ہم لوگ کو معلوم ہے نا کہ 99 نیم ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے، من احصاہا یعنی جس نے اسے گنا، تو گننے سے مطلب ہے پڑھنا بھی ہے اور حفظ کرنا بھی مطلب ہے، اور اپنی زندگی میں جس نے اس کو ڈال لیا یہ مطلب ہے کہ اس نے ہر اللہ کی جو کوالٹی بتائی گئی تھی اس میں اللہ کو خالص رکھا کہ ہاں رزاق یعنی رزق دینے والے صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ، عزت دینے والے صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ تو اس طرح سے اگر رکھا تو تب جا کے یہ والا کام بھی جو ہے ہمارا پورا ہو جائے گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ناموں کے ساتھ ان کا ذکر کیا جائے۔ تو اس کو کیسے کرنا ہے؟ اس کو پڑھنا بھی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام، اور دعاؤں میں بھی مانگنا ہے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا جاتا ہے نا کہ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام، جیسے کہ بسم اللہ میں، بسم اللہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سارے ناموں کا مجموعہ اس کے اندر آ جاتا ہے۔ اگر صرف بسم اللہ بھی ہم اپنے عبادت میں اس کو رکھیں کہ کام کرنے سے پہلے ہم بسم اللہ کرتے ہوں، عادت میں نہیں عبادت میں رکھیں۔ عادت تو یہ ہوتی ہے کہ بھئی کچھ ہوا اور ہمارے عادتاً یہ چیز ہو گئی ہمارے ہاتھ سے، تو وہ تو آپ یوز ٹو ہوئے ہوتے ہیں، وہ نہیں، آپ عبادت بنا کر کے اس کو رکھیں کہ آپ کی عبادت میں ہے کہ آپ اللہ کے نام سے کام شروع کرتی ہیں، تو اس میں فیلنگ بھی ہونی چاہیے اور احساس بھی ہونا چاہیے، اور پھر تب اس میں اللہ کے سارے نام آتے ہیں۔ تو یہ آپ جیسا کہ تفسیر سعدی میں دیکھ رہی ہیں کہ اور اپنے رب کے نام کا ذکر کرو، یہ ذکر کی تمام انواع کو شامل ہے، یعنی کہ اس میں ہر طرح کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یاد کرنے والے جتنے بھی کام ہیں، جس میں بھی اللہ کا ذکر، قرآن وغیرہ سب آلموسٹ جو بھی ہم عبادت کرتے ہیں تو وہ اللہ کو یاد کرنا اس کے اندر مقصد ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں بھی اپنے صفات بیان فرمائی ہوئی ہیں، حدیثوں میں بھی فرمائی ہوئی ہیں، تو ہر طرح کی عبادت بھی اس میں شامل ہے، اور خاص اللہ کے نام لے کر کے بھی اس میں اللہ کو یاد کیا جائے تو یہ اللہ کو محبوب ہے۔ اور ایک جگہ نہیں، آپ قرآن میں اور جگہ بھی اس کو دیکھ چکی ہیں نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ان کے ناموں سے انہیں یاد کیا جائے نا، تو اللہ ہم سب کو توفیق دے۔ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ، اور سب سے کٹ کر اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں، الیہ اللہ کی طرف، وتبتل کٹ کر۔ تو چلیں تھوڑے سے واٹس ایپ پر پہلے آپ لوگ اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ اوکے، عظما آپ نے یہ بھیجے ہوئے تھے اس کو مارک کر دیں تاکہ لوگوں کو آسانی سے مل جائے، ورڈ ٹو ورڈ یہ ہے، یہ 13 سے ہے۔ جی استاذہ بھیج رہے۔ وتبتل، با تا لام سے بات، جس میں آپ دیکھ رہے ہیں بتل، آپ متوجہ ہو جائیں، اور یہاں پہ لکھا ہے سب سے کٹ کر اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں، تو متوجہ ہونا اس کا خاص میننگ ہے۔ یہ ہم بیچتے ہیں۔ واذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا، تبتیلا کا میننگ بھی سیم
میننگ پر ہی آیا ہوا ہے، متوجہ ہونا، یعنی ڈبل ڈبل کا جب آ جاتا ہے تو ہم سبھی کو معلوم ہے ایک تو یہ طریقہ ہے خوبصورتی اور زور دینے کے لیے، ساتھ ساتھ آپ اس کی عظمت بھی اس میں بیان ہوتی ہے کہ کس طرح کا متوجہ ہونا ہے اللہ کی طرف۔ تو جب اللہ کی طرف متوجہ ہوں تو پھر سب سے اہم ہمارے لیے وہی ہی ہونا چاہیے۔ تو جب کوئی چیز ہمارے لیے سب سے اہم ہوتی ہے، آپ دیکھیں ہمارے لیے اہم ہوتی ہے بچوں کی پرورش اور ان کی پڑھائی، ان کے ایگزام، ان کے کھانا پینا، تو کبھی بھی ہم ایسا نہیں کرتے کہ ہماری کوئی پارٹی یا کوئی اس طرح کا کام ہو اور کوئی اپنے شوق یا دل نہیں چہرا والی بات پہ آج بچوں کا کھانا نہیں بنایا، یا پھر ایگزام ہے تو کوئی توجہ نہیں دی، یا کیونکہ ہمارا ایک اس کی طرف ہم متوجہ ہوئے ہوتے ہیں کہ ہمارا ایک ایم ہوتا ہے، ہمارا اس میں مقصد ہوتا ہے۔ تو جب یہاں پر ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہاں ٹھیک ہے، اللہ کی طرف متوجہ ہونا یعنی اس طرح نہیں، آپ جو نارمل ہم سب میں کرتے ہیں، اللہ نے کوئی بھی چیز جو ہے بے وجہ نہیں بنائی ہے، اور ہر چیز جو ہے وہ ہمیں توحید کی طرف لے کے جاتی ہے، کہ ہمیں اس میں سے سکھاتی ہے کہ ہم کیسے اللہ سے کیسے ہمیں سب سے اونچا جو ہے وہ اللہ کو رکھنا ہے، سب سے زیادہ محبت جو ہے وہ اللہ کی ہونی ہے۔ تو ایک ایک چیز دنیا کی ہماری جو زندگی کی چیزیں ہیں وہ ہمیں سکھاتی ہیں کہ جب ہم کسی کی طرف ہم متوجہ ہوتے ہیں تو ہم کیسے متوجہ ہوئے ہوتے ہیں۔ تو تبتیلا دوبارہ آیا، یعنی کہ جس طرح سے متوجہ ہونا چاہیے اس طرح سے متوجہ ہوں اللہ کی طرف۔ اللہ توفیق دے ہم سب کو، آمین۔ تو اپنے پروردگار کے نام کا ذکر کرو اور ہر طرف سے بے تعلق ہو کر اسی کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ تو یہاں تو دیکھیں اتنا ڈیٹیل میں آیا ہوا ہے کہ یعنی ڈبل آیا ہے، تو اس کی میننگ کیا بتائی گئی ہے کہ ہر طرف سے بے تعلق ہو کے اللہ کی طرف متوجہ ہو جانا ہے۔ تو کیا مسلمان کو کوئی فکر نہیں ہوتی، گھر ان کا ایسے ہی پڑا ہوتا ہے، تو عدل سے چلنا ہے۔ ہماری مین جس میں سے آپ دیکھیں، آپ کا جب آپ بچے پال رہی ہوتی ہیں تب بھی ہمارا ایسا نہیں ہوتا ہے کہ ہم اپنا کھانا پینا چھوڑ دیا ہے، یا ہمارے ممی پاپا یا ان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کی بھی ضرورتیں پوری کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمارا مین ٹارگیٹ ہوتا ہے کہ بچے کی پرورش، یا میرا اپنا بچہ ہے، اس کے ساتھ ہمیں کیسے رہنا ہے، کیا کرنا ہے وغیرہ۔ تو وہ والی بات آتی ہے۔ تو اس کو نہ ادھر لے کے جانا ہے کہ بس اب دنیا چھوڑ دینی ہے کٹ کے، بس اللہ اللہ کرتے رہنا ہے، اور کوئی تعلق کسی سے، کوئی رشتے ناطے نہیں نبھانے، ایسا نہیں۔ تو اللہ سے مانگنا ہے کہ یا رب سکھائیں، آپ ہی سکھائیں کہ کیسے اس کو جو ہے مجھے لے کے چلنا ہے۔ اور واقعی اگر ہم سچے دل کے ہوتے ہیں، ہمیں اس کو نمبر 1 پہ رکھنا ہوتا ہے، تو اللہ سے آپ مانگیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود یہ جو ہے توفیق عطا فرماتے ہیں کہ کیسے ہمیں اس کو لے کے چلنا ہے۔ اور سب سے کٹ کر اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں، یعنی اللہ تعالیٰ سے تعلق پیدا کیجئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے تعلق اور اس کی طرف انابت قلب کے خلائق سے علیحدہ، یعنی جو مخلوق ہے اس سے دل نہ لگا ہونا، خلائق سے علیحدہ، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے ارد گرد چیزیں بنائی ہیں ان میں دل نہ لگا ہونا۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ کیسے اللہ کی طرف سے متوجہ ہونا ہے، انہوں نے پوائنٹس بتائے ہیں، اس کو پوائنٹس میں لکھیں اور سمجھیں۔ اللہ کی طرف انابت کیسا، جھکاؤ، محبت، یہ ساری چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں۔ تو یہ چیز لگاؤ، پھر دل کا دوسری چیزوں میں پھر اپنے آپ کو، دل کو بیزی نہیں رکھنا، کہ پڑھائیاں بھی اگر کوئی کر بھی رہے ہیں، ہماری کوئی ایسی ہے کہ ایجوکیشن کسی میں دنیا کی حاصل کر بھی رہے ہیں، تو وہ مین ہمارا مقصد نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے تھرو ہم اللہ کی مخلوق میں کی کچھ اگر مدد کر سکتے ہیں، یا اس کے تھرو ہمیں دین کی مدد کرنے کا مقصد بنانا چاہیے، کیونکہ جب انسان دنیاوی تعلیم رکھے ہوئے ہو
اور اس کے ساتھ اگر دین کی تعلیم سمجھ کے اور پھر وہ آگے بڑھاتا ہے تو اس کی بات زیادہ مضبوط ہوتی ہے. کسی بھی فیلڈ میں اگر آپ کو پاس سننے والے لوگ ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ لوگ ان کے پاس یہ نالج ہے اور آپ کے پاس وہ نالج نہیں ہو اور آپ اپنی کوئی چیز ان کو بتانا چاہ رہے ہو تو مسئلے آتے ہیں بہت. تو آپ ان کے لیول کا نہیں بول سکتے، آپ ان کو سمجھانے میں آپ کو مسئلہ ہو رہا ہوتا ہے وغیرہ. تو ضروری ہوتا ہے کہ آپ جب اپنی بات رکھیں تو آپ ان کے لیول کے ہوں اور پھر جو آپ کے پاس چیز ہے وہ ان سے زیادہ ہو. تو دینی علم اللہ کرے کہ ہم سب کوئی بھی علم حاصل کرے تو ہمارے مقصد، ہمارے دل اسی طرف لگے ہوئے ہوں. اللہ توفیق دے کہ کیسے یہ چیزیں جو ہیں وہ پھر ہمیں سمجھنی ہے کہ ہم کوئی بھی کام کریں تو ہمارا مقصد ہو کہ دل اللہ کی طرف لگا ہوا ہو. اور لا تعلق ہونا، اللہ تعلق ہونا بھی بہترین چیز ہوتی ہے کہ آپ کو کسی سے ریٹرن جو ہے وہ امید نہیں رکھنی، اللہ سے رکھنی ہے. تو یہ جو ہے یہ بھی جو اللہ کی طرف متوجہ ہونا یا اللہ سے تعلق رکھنا سے بہترین ایک یہ چیز ہوتی ہے کہ ہم جب بھی کوئی کام کرتے ہیں تو دل میں ایک امید آتی ہے کہ اب یہ ہم سے اچھے سے بات کریں گی، اب یہ ہمارا، تو ایک امید بن جاتی ہے. اور انسان، اب زمانہ ایسا ہے یا زمانے میں یہ چیز ہمیشہ ہی رہی ہے کہ ایکسپیرئنس ہو یا جو بھی ہو، جیسے جیسے انسان بڑا ہوتا جاتا ہے تو انسان کو پتہ چلتا جا رہا ہوتا ہے کہ جہاں ہم دل لگائے ہوئے تھے، پھر چاہے وہ بچے ہی کیوں نہ ہو، کوئی بھی سگا کتنا بھی کلوز کیوں نہ ہو، ماں باپ کیوں نہ ہو، بہن کیوں نہ ہو، تو امید کے خلاف جیسے ہی بات ہوتی ہے کہ ہم تو یہ سوچ رہے تھے کہ یہ تو یہ کہیں گی یا یہ تو دوڑ کے آئیں گی یا یہ تو اس وقت تو میری مدد کریں گی ہی کریں گی یا اس طرح کا الٹا جواب تو ان سے تو نہیں ہم نے سوچا ہوا تھا وغیرہ. تو امیدیں غلط جگہ لگا کے تب انسان پھر ڈپریشن میں جانا اور یہ ہونا وہ ہونا، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو اللہ توفیق دے کہ ہم سب اللہ سے خوب دل لگانے والے ہوں اور کسی بھی مخلوق سے لا تعلق ہونا. ان کے آپ عام ضرور آئیں لیکن ان سے عزت ملے گی مجھے، وہ محبت دیں گے، وہ میرا کریں گے، بڑھاپے میں بچے اولاد دیکھے گی اور آج ہم ان کے ساتھ اچھا کریں گے تو یہ کل میرے ساتھ اچھا کریں گے. یہ سارے جو ہیں وہ جو مخلوق ہے اس سے کنیکشن بالکل ختم کر کے پورا توکل جو ہے وہ اللہ پہ ہونا چاہیے. یہ چیزیں جو ہے وہ کئی بار ریمائنڈ کر کے جو ہے وہ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے اور اللہ سے مانگے کیونکہ یہ بدلتی جاتی ہیں. کبھی کسی سے زیادہ دل لگ گیا، کبھی کسی سے زیادہ کی طرف جھکاؤ ہو گیا، پھر آپ انہوں نے میسج نہیں کیا، انہوں نے ایسی بات کیوں کہہ دی، انہوں نے بتایا کیوں نہیں، یہ ساری چیزیں تھوڑی تھوڑی. اور شیطان ان موقعوں پہ ہوتا ہے، ان موقع کی تلاش میں ہوتا ہے کیونکہ انسان کی بڑی جو ایک آپ کہہ لیں کہ کمزوری یا گراوٹ یا مائنس پوائنٹ کہ وہ افسوس میں اگر چلا جائے، کسی چیز کا اسے صدمہ لگ جائے یا کوئی چیز اس کو، تو وہ اس پہ شیطان بہت ورک کرتا ہے. اور اللہ کی طرف سے یہ چیز منع ہے کہ کسی بھی چیز میں زیادہ جو ہے وہ افسوس منانا، دل دکھانا یا یہ چیز اگر میت بھی ہو جائے 3 دن سے زیادہ افسوس صرف بیوی کو ہے کہ وہ بھی افسوس کرنا کا کس طرح کا. ہاں یہ ہے کہ جو عدت ہے وہ خیر یاد رکھتی ہے، شوہر کے لحاظ سے اس کو بتایا گیا ہے کہ کیسے کرنا ہے، لیکن اس کے علاوہ ہر ایک کو کسی کا بھی انتقال ہو 3 دن سے زیادہ اجازت نہیں ہے کہ شوق منایا جائے. وہ لوگ پھر کہتے ہیں کہ یہ ایسے لوگ یہ ہو جاتے ہیں، شدید ہو جاتے ہیں، شدت پر ہوتے ہیں، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا، ان کا کچھ ہو جائے یہ ہو جائے. تو ایک عدل بنا کے رکھنا ہے. فرق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اولاد جب گئی تھی تو ان کے بھی آنسو آ گئے تھے، اتنا ہی تک تھا. لیکن اگر
ہم کسی کے گھر مٹی میں جائیں اور دیکھیں کہ وہ سکون میں بیٹھی ہے، رو نہیں رہی، ہر وقت روتی ہوئی، ہم تو امید رکھ رہے ہوتے ہیں کہ نہیں ان کا تو شوہر چلا گیا تو وہ رو ہی رہی ہوں گی، وہ تو یہی کر رہی ہوں گی، وہ تو وہ کر رہی ہوں گی. تو اللہ ہمارے کب رونا چاہیے؟ جب شرک ہو جائے، تب واقعی اگر تڑپ ہو. تو جیسے کہ صحابہ کی وہ بات یاد آتی ہے کہ ان کی ماں کا انتقال ہوا تھا، تو ماں کے انتقال کے ساتھ ساتھ انہوں نے اس کی تکلیف انہیں زیادہ تھی کہ اللہ نے ایک راستہ بنایا ہوا تھا کہ میں ان کی خدمت، ان کو خوش رکھ کے اپنی جنت بنا رہا تھا، اور وہ راستہ بند ہو گیا. تو دیکھیں آپ، جس کا جس طرف تعلق لگا ہو، جس طرف دل لگا ہو، تو ماں کے تھرو بھی وہ اللہ سے جڑے ہوئے تھے. تو اللہ ہم سب کو بھی توفیق دے. اللہ کی محبت اور ان اوصاف سے متصف ہونے کا نام ہے جو اللہ تعالیٰ کے مقرب بناتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنا اور ایسی کوالٹی ہمارے اندر لے کے آنا جو کہ تقوی ہے، توکل ہے. سب سے پہلے تو توحید ہے، اس کے بعد تقوی اور توکل. یہ چیزیں بھی بہت اللہ کے قریب لے جاتی ہیں، جو کہ اللہ کے قریب بننے میں ہماری مدد کریں. ایسی کوالٹیز ہیں. تو اس میں کچھ پوائنٹ انہوں نے بتائے ہیں کہ کیسے اللہ کی طرف متوجہ ہونا. تو اس کو آپ اچھی آسان اردو میں لکھیں اپنے پاس، اور اس میں ہونا چاہیے آپ کے پاس فوائد میں انشاءاللہ. کیا اس کے اوپر کوئی کوشچن ہے عظمیٰ؟ جی، آپ میں سے کوئی بھی ورک شیٹ کھولے ہوئے تو دیکھ کے بتائیں اس میں سے ہے. وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا پہ کوشچن. چلے اگر ہے تو اچھی بات ہے، اس میں اسی کو آپ لکھیے گا، ورنہ اگر نہیں ہے تو پھر آپ اس کو اصول علم میں لکھیے. ساتھ یہ تو نہیں ہے ان لگا فی النہار سبحا طویلا پہ ہے. اوکے ان لک فی النہار سبحا طویلا ہے. میرا دل ہے کہ ان لک فی النہاری کے بجائے یہ ہونا چاہیے تھا. تو آپ اس کو کٹ کیجئے یہ والی آیت کو، اور وہاں پہ لکھیے وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا. اس کو ایکسپلین کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ اس میں کچھ بھی خاص نہیں ہے ان لک فی النہار سبحا طویلا پہ. یہ دن میں انسان مصروف ہوتا ہے، یہی آپ اتنا ہی سا لکھ سکیں گے. تو رات میں ہماری عبادت کا وقت جو ہے وہ اچھا ہونا چاہیے، رات میں ہمیں وقت دینا چاہیے. یہ آ سکتا ہے اس کا. تو اس کو کٹ کر کے آپ لوگ اس کو بھی لکھ سکتی ہیں، اس کو ہی کر لیں انشاءاللہ. کون سی اور آیت کو لکھنا ہے؟ اس کے بعد والی وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا. آیت نمبر 8 ہے یہ. جی 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 بھائی جی. ان اوصاف سے متصف ہونے کا نام ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے مقرب بناتے ہیں اور ان کی رضا کے قریب کرتے ہیں. اللہ توفیق دے ہم سب کو بھی ایسے کام کرنے والا ایسا دل ہو جو کہ، کیونکہ غافل دل کی عبادت بھی اللہ کو، اللہ تعالیٰ طیب ہیں، ان کو ہر چیز پاک، کلیئر، صاف، ایک اخلاص والی پیور چاہیے ہوتی ہے نا. تو اللہ ہم سب کو ویسا بننے والا بنا دے، آمین. رب المشرق والمغرب، رب المشرق ایسٹ، والمغرب مغرب ویسٹ، ایسٹ و ویسٹ کے رب، لا الہ الا ہو، نہیں کوئی معبود سوائے ان کے. اچھا یہ ہم لوگوں نے دیکھا تھا کہ ہمارے پاس اس میں آیا تھا کہ یہ ہم یا ہوا، یہ سارے اگر آپ کے منصوب والی جگہ پر بھی، یعنی سبجیکٹ کی بجائے آبجیکٹ میں بھی آئے ہوئے ہوتے ہیں تو بھی سیم ہے، جبکہ انگلش میں یہ
میننگ اگر آپ اسٹارٹنگ میں سبجیکٹ کی جگہ پر آئے تو یہ میننگ دیتا ہے ہی، اور اگر یہ یہاں پر آئے تو اس چینج ہوتے ہیں نا، ہم. لیکن عربی میں آپ دیکھیں گے کہ سبجیکٹ پریڈیکیٹ کہاں پر یہ آئے ہوئے ہیں، اس کے حساب سے اس کی میننگ نکالیں گے. تو یہاں پر اس ہوا کی میننگ ہم آئی ہوئی ہے کیونکہ یہ بعد میں آیا، سوائے اس کے. لا الہ، نہیں کوئی سچا معبود سوائے اس کے. فاتخذوا، اتخذوا اس کے ورڈ ٹو ورڈ لے چکے ہیں ہم لوگ، خیر چلے کنٹینیو کرتے ہیں. پکڑ لیں، پکڑنا، اس کو آپ ہمیشہ خود کی میننگ پکڑنا، بنانا، اس کو ہی رکھیے گا. ایکچولی میننگ اس کی پکڑنا ہی ہے عام. پھر آپ کو جملے میں جہاں پر بھی ہو آپ اس کو اسی حساب سے چینج کریں گے. تو آپ بنا لیں انہیں، ہو جو آیا ہے انہیں، وکیلا کارساز. وکیل کارساز کی میننگ میں ہے، یعنی کہ ہمارے کارساز جو ہیں، کرنے والے جو ہیں، وہ صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے. اور عام طور پر بھی جب کوئی ہماری طرف سے وکالت کرے یا وکیل ہو تو اس کی بھی میننگ ہمیں پتہ ہے. رب المشرق والمغربی، یہ اسم جنس ہے جو تمام مشرق اور مغرب کو شامل ہے، یعنی کہ اس میں جنس عام ایک اس کے اندر پوری جنسیت عام آ جا رہی ہے، ساری چیزیں آ جائیں گی اس کے اندر. یہ جو چیزیں مشرق اور مغرب میں ہیں سب کے سب اللہ سبحانہ وتعالیٰ. تو جو بھی ہمارے دائیں بائیں ہیں، یعنی کہ پھر ہر چیز اس کے اندر آ گئی. ہر چیز کے رب اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہیں. بس اللہ تعالیٰ مشارق و مغارب، ان کے اندر جو انوار اور عالم علوی اور عالم سفلا، عربی میں تو اسے سفلا ہی کہتے ہیں، علیا کہتے ہیں، یعنی کہ جو اوپر ہے عالم وہ، اور جو نیچے ہے دنیا اور آسمان، سب جگہ کے لیے جو مصالح ہیں، جتنے بھی اس کے اندر مصلحتیں ہیں، سب کا رب ان کا خالق اور مدبر ہے. سب کے رب ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ. تو صرف مشرق مغرب سے مطلب ایسٹ ویسٹ سے مطلب ہمارے آس پاس کے بجائے پورے کائنات، یعنی اوپر نیچے جتنا سب کچھ اس کے اندر آتا ہے. لا الہ الا ہو، اور بالا و بلند تر ہستی کے سوا کوئی معبود نہیں. اس بالا یعنی کہ اونچے کو کہتے ہیں بلند، اور بلند و بالا ایک ہی چیز ہوتی ہے، اونچائی کے لیے یہ الفاظ یوز کیے جاتے ہیں. کے سوا کوئی معبود نہیں. معبود کو بھی سمجھنے کی بہت ضرورت ہے کہ جس میں ایسی کوالٹیز ہوں جس کی وجہ سے اس کی عبادت کی جائے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ معبود ایسے ہی نہیں ہے. ایکچولی سورۃ الناس میں ہم لوگوں نے اس کو دیکھا تھا کہ بہترین طریقے سے جو اسٹیپ بائی اسٹیپ آئے ہوئے ہیں نا، تو اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس، تو رب، ملک، پھر الہ، اس کو جو ڈیٹیل سے ایکسپلین کیا جاتا ہے، بہترین اس میں سمجھ ہوتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ رب ہیں، یعنی کہ انہوں نے رب کیا ہوتے ہیں جو ہمیں کم لیول سے اونچے لیول کی طرف لے جائیں. پروردگار، پرورش کرنے والے، پالنے والے، جو بھی ہماری کمیاں ہیں اس کو دور کرتے جانے والے. اور اللہ نے اگر ہمیں پانی کی پینے والا بنایا ہے تو پانی بھی بنایا ہے، ساتھ میں پانی دیا ہے. ہمیں گھر میں رہنے کی ضرورت پڑتی ہے تو زمین ایسی بنائی ہے کہ اس میں ہم گھر بنا سکتے ہیں، اس میں ہم یہ ہوتے ہیں رب، یعنی کہ یہ اللہ نے ہمارے لیے کیا ہے. تو جب یہ سب کر سکتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ، تو ملک الناس تو انہی کی بادشاہت ہے، وہی ہمارے اوپر بادشاہت کرنے لائق ہے. اس وجہ سے اب جنہوں نے پالا، یہ ساری چیزیں دی، انہی کے پھر رول بھی انہی کے چل رہے ہیں، اس لیے الہ الناس آتا ہے.
یہ بہترین ایک سیکوینس ہے سورۃ الناس میں جو بتاتا ہے کہ کیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ الہ الناس ہے، یعنی کہ وہ معبود ہیں، الہ ہیں۔ تو جب ہم معبود مانیں اللہ کی عبادت، تو اللہ کی کوالٹیز کے ساتھ ان کو جانیں کہ یہ ہیں ہمارے معبود، جو کہ ان جیسا کوئی کر سکنے والا نہیں، تب ہمارے کنیکشن جو ہیں وہ اللہ کی طرف مضبوط ہو جاتے ہیں۔ تو ان کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، کیونکہ معبود تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بتایا تھا نا کہ بنا رکھے ہیں لوگوں نے۔ تو جس چیز کی طرف ہم توجہ کر لیں، بہت زیادہ اس کو ٹائم دینے لگ جائیں، وہ چیز ہمارے لیے سب سے نمبر 1 پر ہو، تو ایکچولی میں انسان اس کی عبادت کو پہنچ جاتا ہے، یعنی کہ اس کو معبود بنا لیتا ہے اپنا اور اس کی عبادت کرنے لگتا ہے۔ یہ بات کہاں سے پروف ہوتی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ کیا تم نے ایسا انسان دیکھا ہے کہ جو کپڑے کی اور اس کی عبادت کرتا ہو، دینار کی، پیسوں کی؟ تو ایکچولی مطلب یہی تھا کہ وہ ان کو فکر تھی کہ کیسے کمانا ہے وغیرہ۔ تو ہم جب اس لیول پر کیسے اللہ کو خوش رکھنا ہے، کیسے اللہ کی ناراضگی سے بچنا ہے، تب ایکچولی عبادت جو ہے وہ ہم اس کو کہنا چاہیے کہ ہاں ہم عبادت کرتے ہیں، تو اللہ کو معبود مانتے ہیں۔ تو اللہ کرے کہ یہ سب چھوٹی ہی باتیں ہیں جو کہ بچپن سے ہمیں معلوم ہونی چاہیے تھی، اور بچوں کو اگر واقعی جس وقت پیور ہوتے ہیں بچے، اس وقت آپ بتا دیں تو یہ چیزیں پھر اس وقت ہمارے اندر بس جاتی ہیں، بڑے ہو کر کوئی ان کو ہلا نہیں سکتا۔ لیکن دوسری چیزیں اتنا زیادہ اندر ہمارے ہیں، ایسا نہیں کہ نکل نہیں سکتی، ہاں اس کا بھی طریقہ قرآن میں بتایا گیا نا۔ اتنا سارا آپ کو علم اپنے اندر ڈالنا ہے، اتنی سارا اللہ کا ذکر اللہ اور علم اپنے اندر ڈالنا ہے کہ ہماری ساری گندگی جو ہے وہ بہہ نکلے اس میں سے نا، تو اوور فلو ہو جائے۔ اس کو کیا بتایا گیا ہے؟ برتن بتایا گیا ہے، اور برتن میں پانی اگر بھرا جائے تو جتنی چیزیں رکھی ہوں گی اندر کی وہ فلوٹ ہو کے، اور اتنے فلو میں ہو کے جو چیزیں بھاری یا چپکی ہوئی بھی ہیں تو وہ اس کے ساتھ بہہ نکلے۔ تو خالص ہو سکتے ہیں دل، ابھی بھی مانگنا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے۔ تو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اس بات کا مستحق ہے کہ اس کو محبت و تعظیم اور اجلال و تکریم سے ملخص کیا جائے۔ ملخص خالص کے لیے آئے گا، اور محبت، تعظیم، اللہ کی جو اللہ کا جلال ہے اس لیول پر رکھا جائے، جو اللہ کی تکریم ہے، عزت میں ہی آتا ہے یہ بھی ورڈ، اس میں اللہ تعالیٰ کو خالص کیا جائے۔ بنا برے فرمایا فاتخذہ وکیلا، پس اسے اپنے تمام امور کی تدبیر کرنے والا اور محافظ بنا لینا چاہیے ہمیں۔ تو وکیل بنانے سے کیا مطلب ہے؟ جتنے ہمارے جو بھی ہمارے کام ہیں وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی اس کے محافظ ہیں، نگران ہیں، ان کے انڈر میں ہی ہمارے سارے کام چل رہے ہیں، اور وہ ہمارے ساتھ بہترین کرنے والے ہیں۔ یہ سب آتا ہے، کارساز بہترین کرنے والے میں ہی آئے گا نا، تو یہ پھر بنے گا کہ وہ دیکھ رہے ہیں ہمارا سارا میٹر۔ اب ہمیں انہوں نے ایسا کیوں کر دیا، وہ ہماری زمین ادھر کیوں چلی گئی، ہمارا پیسہ اس نے کیوں لے لیا وغیرہ۔ جب ہم اللہ کو وکیل بنا کے رکھیں گے اپنا، تو وہ کارساز ہوں گے ہمارے، اور وہ محافظ ہوں گے۔ تو کبھی ان کی باتیں ان کے ہمارے عقل سے باہر بھی ہوں، تب بھی ہمیں اس بات پر مطمئن ہونا ہے کہ اللہ نے ہمارے ساتھ خیر کیا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے خصوصی طور پر نماز اور عمومی طور پر ذکر الہی کا حکم دیا، جس سے بندہ مومن میں ہاں یہ یہیں تک ہے، چلیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے خصوصی طور پر یعنی خاص طور پر نماز اور عام طور پر ذکر الہی کا حکم دیا، یعنی اللہ کے ذکر کرتے رہنے کا، اس میں سب طرح کا عام آ جائے گا، اور نماز کا بھی خاص حکم یہاں پر آگے پڑھتے ہیں اس کو تب پتہ چلے گا، جس سے بندہ مومن میں بھاری بوجھ اٹھانے اور
بوجھ اٹھانے اور پرمشقت اعمال بجا لانے کا ملکہ پیدا ہوتا ہے۔ اس میں یعنی کہ کر پانے کی طاقت، یہ چیز یہاں پر آئے گی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو ان باتوں پر صبر کرنے کا حکم دیا جو آپ کے معاندین یعنی کہ اپوزٹ جو تھے آپ کا، آپ سے بغض رکھنے والے آپ کو کہتے ہیں، اور آپ کو اور جو کچھ آپ لے کر آئے ہیں اسے سب وہ شتم کرتے ہیں، یعنی کہ نہیں مانتے ہیں۔ نیز یہ کہ آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق چلتے رہیں، کوئی روکنے والا آپ کی راہ کھوٹی کر سکے، نہ کوئی آپ کو لوٹا سکے، اور یہ کہ آپ بھلے طریقے سے ان سے کنارہ کش ہو جائیں، اور یہ کنارہ کش وہاں ہے جہاں مصلحت کنارہ کش کا تقاضا کرتی ہو، یعنی کہ مسلمان کے لیے جب کسی کی ضرورت ہو تو وہ کھڑا ہونا چاہیے، وہ اس کا حق ہے، اور آپ کو اس کو حق دینا ہوگا انسانیت کے ناطے۔ تو یہ مطلب ہے کہ جب کنارہ کش کتنا کنارہ کرنا ہے، تو آپ دیکھیں یہی تکلیف ہوتی ہے کہ ابھی کسی کا مسئلہ چل رہا ہو، میری بہن نے ایسا کر دیا اور میری ممی نے ایسا کر دیا، وہ تو مجھے مان ہی نہیں رہی، وہ چھوٹی بہن کے ساتھ ہی ہوتی ہیں، وہ یہ ہے، وہ کسی کے بھی کچھ بھی مسئلے اگر ہو جائیں تو تب بھی ہر ایک چاہے کتنا ہی کلوز، کیونکہ یہ کلوز جو ہے وہ ہمارے رشتے ہیں، اگر ان میں بھی کوئی مسئلہ آ جائے، اللہ نہ کرے، تب بھی ہمیں ایک حد تک ان کو سمجھانا، بتانا، کرنا، اور پھر ڈپریشن میں چلے جانا کہ میری ماں نے ایسا کہہ دیا، نہیں ایسا نہیں ہے، پھر سبھی کے لیے یہی آتا ہے کہ کنارہ کشی کر لینا، اللہ سے دل لگا لینا، اور پھر جب ان کو لیکن ضرورت ہو کسی چیز کی اور وہ آپ کے پاس آئیں، تو آپ جتنا آپ کا حق ہے آپ اتنا کر دیں۔ تو یہ چیز پھر کبھی بھی کسی بھی فیلڈ میں ہو تو یہ دیکھیں آپ، اللہ سبحانہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کے لحاظ سے بھی ان کو بتا رہے تھے کہ جتنا کنارہ کش کرنا چاہیے، جہاں تک کہ تقاضے ہیں اتنا دور رہیں، جس میں کوئی اذیت نہ ہو، بلکہ ان کی تکلیف دہ باتوں کے سے اعراض کرتے ہوئے ان سے کنارہ کشی کا معاملہ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ آپ ان سے اس طریقے سے بحث کریں جو احسن ہو، یعنی بات رکھی جائے، بتائی جائے، ان کو سکھایا جائے، لیکن کس طریقے سے؟ بحث بازی نہ ہو، اس میں لڑائیاں نہ ہو، اور جہاں تک آپ کو لگتا ہے کہ صحیح طرح سے بات چل رہی ہے عزت سے، وہاں تک بات رکھتی جانی چاہیے ہمیشہ ہمیشہ۔ باقی پھر آپ کو کیا حکم ہے کہ چپ رہنا، دور رہنا، یہ حکم ہمارے لیے اللہ کی طرف سے پھر ملتا ہے۔ تو نماز کو خاص طور پر حکم دیا گیا، کون سی نماز کا ذکر ہو رہا ہے؟ یہ تہجد کی نماز، رات میں اٹھ کے جو یہ قیام کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ نماز میں جو کھڑے ہو کے قرآن پڑھا جاتا ہے وہ۔ تو اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اگر جتنا حفظ ہے وہ حفظ اگر رات میں ریپیٹ کر لیں تو ہمارا حفظ بھی مضبوط رہتا ہے، اور اس کے علاوہ ہم قرآن دیکھ کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو اللہ بولنے کے ساتھ ساتھ ہم کو بھی کنٹینیو، سننے والوں کو بھی کنٹینیو کم سے کم ایک اپنے حساب سے، دیکھیں اللہ نے بھی الگ الگ وقت یہاں پہ بتایا، اور کوئی سختی سے باندھا نہیں کہ اتنا 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 ہی کرنا ہے۔ تو ہم اپنی صحت، طاقت، ہمت، اور یہ بات بھی بولو تو بڑی عجیب لگتی ہے، کیونکہ ایمان کے ساتھ لوگوں کے صحت کو چلتے دیکھا ہے، سبحان اللہ، چاہے جتنی ضعیف ہوں، چاہے جو ہوں، لیکن ماشاءاللہ ان کا ایمان کا لیول اتنا ہائی ہے کہ ایسے ایسے بہترین کام کرتے دیکھا ہے کہ کوئی جوان شخص بھی کیا کر سکے گا، تو وہ اس عمر میں بھی کرنے پر قادر ہیں۔ تو
جب دل لگ جائے تو پھر واقعی بدن کے اپوزٹ بھی جانا کام جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے. تو اللہ توفیق دے، بڑھ چڑھ کر ہم اللہ کی طرف دل لگانے والے بنیں. اور موسٹلی بات اگر کری جائے تو اچھی یہی حکم ہے نا کہ مومن کو کیا ہے کہ اگر بولے تو اچھا بولے ورنہ چپ رہے. تو ان کو میں سمجھا دوں گی، میں بتاتی ہوں، میں یہ ہے وہ ہے، میں نے آج کلاس میں سنا تھا. تو آپ کو جتنا اچھے طرح سے معلوم ہے آپ بڑھا سکتے ہیں تو اچھی بات ہے، ورنہ بہتر طریقہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کہتے ہیں کہ بھئی یہاں پر یہ ہیں، یہ بتانے والی ہیں، ان سے سن لو، ان سے پڑھ لو، جو کہ اچھا طریقہ ہوتا ہے کہ انسان کو آپ کہیں ایسی جگہ لگوا دیں. تو باقی اپنی بات کو میں بتا کے رہوں گی، میں کہیں سے پوچھ کے آ کے اور یہ کر کے رہوں گی، چھوڑ دینا زیادہ بہتر ہوتا ہے. آپ نے کوشش کی حق بات کو ان کے آگے رکھنے کی، انہوں نے نہیں سنی، تو اب آپ کو اپنی میں سچی ہوں، میں صحیح بتا رہی ہوں، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، میں نے پڑھا ہے، یہ سب پروف کرنے کے آگے ضرورتیں نہیں ہوتی ہیں. ہاں جہاں تک کہ اگر ان کا شک ہو کہ بھئی پتہ نہیں آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ نہیں، تب آپ دلیل سے ہی بات کرنی چاہیے. اس وقت تک بہتر ہوتا ہے کہ دلیلیں دی جائیں، لیکن اپنی بات کو منوانے اور لڑنے کے لحاظ سے بالکل بھی یہ چیزیں جو ہے وہ چھوڑ دینا اس کے لیے پھر زیادہ بہتر ہوتا ہے. فرمایا وذرنی والمکذبین. اس کے بعد کیا آتے ہیں؟ وصبر، اور صبر کریں. ان کی ڈیٹیل یہاں پر نہیں دی ہوئی، لیکن یہ اس کی تفسیر ہے. اور صبر جیسا کہ اذکر تھا ویسے یہ وصبر ہے، اصبر، صبر کریں. علی، پر، ما، جو، یقولون، وہ کہتے ہیں. وحجر، حجر اس میں ورڈ ہے. وحجرہم، اور حجر کرنا، چھوڑنا ہوتا ہے. ہجرت جو تھی وہ چھوڑنا ہی تھا نا، یہاں سے جا کے دوسری جگہ، اسی سے بنا ہوا ہے. وہ ترک کریں ان سب کو. حجرن، ترک کرنا. جمیلہ، خوبصورتی کے ساتھ. اسی کی ایکسپلین ادھر دی ہوئی نا کہ اس کو کنارہ کشی اچھی طرح سے کی جائے. تو یہ خوبصورتی کے ساتھ حجرن جمیلہ میں کیا آئے گا؟ یہی کہ جب ضرورت ہو آپ وہاں تک بتائیں، اور جو اتنا بتائیں بھی تو وہ بہت اچھا طریقہ ہو بولنے کا. ہمارا بحث یا کسی سے لڑائی یا کوئی ہمارے مقصد بھی بہترین ہے. وذرنی، اور چھوڑ دیں. وذرا، چھوڑ دینے کو ہے. مکذبین، جھٹلانے والوں کو. اولی نعمہ، خوشحال. نعمہ نعمہ ہے جو کہ خوشحال کے لیے یوز آتا ہے، یعنی. اور اولو الالباب، یا جو کہ اس دن بھی ہم نے بتایا تھا کہ یہ والی کی بھی میننگ میں آ رہا ہوتا ہے، جیسا کہ ذاتا یا ذو کی بھی آ رہا ہوتا ہے. ایکچولی یہ والے میننگ اس کی لکھی ہوتی ہے، لیکن اس میں کیا ہوتا ہے کہ یہ پوزیس کرنا یا یہ کوالٹی ان کے اندر ہونا، یہ میننگ آ رہا ہوتا ہے. ہاں، تو آپ اس کے آگے کوئی کوالٹی دیکھیں گی اس طرح کی چیز لکھی ہوگی تو ان کی ایک کنڈیشن خوشحالی والے اس طرح کی. لیکن اردو میں عام میننگ میں آپ دیکھیں گے جیسے جو ذات ذو ان میں آ رہی ہوتی ہے وہی اس میں بھی آ رہی ہوتی ہے. ومہلہم، محلہ مہلت سے ہی بنا ہوا، قلیلہ تھوڑی. ہم نے شاید بائی مسٹیک آپ لوگوں کو پڑھا ہی ہوا ہے، آج پڑھایا ہے. چلیں اس کا کہاں تک آپ لوگوں کے کوشچن آنسرز کے ہوئے ہیں کچھ؟ یہ کہاں تک ہے ورک شیٹ میں؟ آیت آج 16 تک ہے. 16 تک ہے. اوکے اوکے، یہ ویک میں ہو جائے گا انشاءاللہ یہ والا پارٹ. پھر فرمایا وذرنی والمکذبین، مجھے اور ان جھٹلانے والوں کو چھوڑ دیجئے، میں ان سے انتقام لوں گا. میں نے اگرچہ ان کو مہلت دی ہے مگر میں ان کو مہمل نہیں چھوڑوں گا. یعنی کہ
یہ بھی عربی ورڈ ہی ہے جو کہ اردو میں بھی یوز ہوتا ہے، کہ جن کا کوئی حساب کتاب نہ ہو، اس طرح کا نہیں چھوڑا ہوا ہے، مہلت دی ہوئی۔ مہلت دینے میں کیا ہوتا ہے کہ کچھ وقت دے دیا جاتا ہے کہ بھائی آپ اتنا ٹائم اور لے لیں، پھر آپ اس کے اوپر کر کے بتائیے، اتنا وقت آپ کو دیا جا رہا ہے، پھر ہمیں پورا اس کام کے اوپر اترنا ہوتا ہے نا، وہ ہوتی ہے مہلت۔ تو کوئی پکڑ نہیں ہوگی، جو بھی کرتے جا رہے ہیں دیکھا جائے گا۔ تو یہ ہمیں اپنے لیے بھی اس میں سے کیا سیکھنا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر ایک کے کو اپنے گھیرے میں لیا ہوا ہے، چاہے ہم ہوں یا ہمارے سامنے والا کوئی ہو۔ تو جو وہ کر رہا ہے وہ فائدے میں ہے، ہمیں جواب دینا چاہیے، ہمیں اس سے بدلہ لینا چاہیے، ہماری چیز یہ ہے وہ۔ ہاں، اب حق بات جو ہے اس تک رکھ ضرور دیں کہ یہ ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، یہ بتایا گیا ہے۔ وہ بھی اگر رکھنے دیا جا رہا ہو تو آپ کو لگتا ہے کہ ایسی باتوں سے اور لڑائیاں ہو جائیں گی، تو کسی کے تھرو کہلا کے یا پھر اس سے بھی زیادہ اگر بس اللہ سے ہی کہہ دیا جائے تب بھی کافی ہوتا ہے، تو اللہ ان تک خود پہنچا دیتے ہیں۔ تو صبر کرنا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کا بھی حساب لیں گے اور ہمارا بھی حساب لیں گے۔ تو کوئی ہمارے ساتھ کچھ کر دے اس کے اوپر بھی نہیں پریشان ہونا ہے، اور ہمیں بھی کسی کے ساتھ کچھ کرتے وقت 100 بار سوچنا ہے کہ یہ جو ہم کر رہے ہیں یہ میٹر ایکچولی ہمارا اللہ کے ساتھ ہے، کیونکہ ہمیں اس کو جواب اس بندے کو تو نہیں دینا ہے، کیونکہ ہم جب کر رہے ہوتے ہیں، جب ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ شخص جو ہے وہ پلٹ کے میرا کچھ بگاڑ نہیں پائے گا۔ اگر ہمیں معلوم ہو کہ بھائی اس کے پاس گن ہے اور یہ چری لیے ہوئے ہے اور یہ ابھی پلٹ کے ہمیں مار دے گا، تب ہم نہیں ایسی جگہ پر منہ کھولتے ہیں نا۔ موسٹلی ہمارا کام کسی کو دبانا، گرانا، لڑ لینا کہاں پہ ہو رہا ہوتا ہے؟ جب ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہم اس کو سنا لے جائیں گے، تب ہمیں بہت ڈرنا چاہیے کہ ایکچولی حق بات کے علاوہ اگر کوئی بات اگر ہم ایسی کر رہے ہیں تو وہ ہمارا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، ہمیں پھر جواب دینا ہوگا، اور یہ تو حساب لینے کے قابل نہیں یا کہ کل پوچھے یا بدلہ لے، لیکن جہاں دینا ہوگا وہاں بہت بہت نقصان ہو جائے گا۔ تو اس کی سزائیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی جو ہے وہ ملتی ہیں۔ گھر کی برکتیں ختم ہونا، سب سے پہلے تو سکون اگر ختم ہے تو یہ بڑی نعمت ہے، گھر کا سکون ہونا، بچوں کی طرف سے، مال کی طرف سے یا کسی کی بھی طرف سے۔ اگر نہیں ہے تو یہ آزمائش بھی ہو سکتی ہے، لیکن سزا میں بھی یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ تو وہ سب چیز پر بہترین ایک وہ ہے، کسی نے پوچھا تھا، شاید ہم بتا چکے ہوں، کہ کیسے پتہ چلتا ہے کہ یہ چیز میرے لیے سزا ہے یا میری آزمائش ہے؟ تو عالم نے بہترین اس کا جواب دیا تھا کہ ہم جیسا اللہ پہ توکل رکھیں وہ چیز ویسے ہی ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ، اگر آپ اس کو آزمائش بنا لیں کہ نہیں، مجھے اللہ تعالیٰ اس کو آزما رہے ہیں، مجھے اس میں صبر کر کے دکھانا ہے، مجھے اس پہ اللہ سے راضی رہنا ہے، اور یہ وہ ایکچولی آزمائش ہی بن جاتی ہے، اور اس کے اوپر ہمیں اجر ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور عذاب ہے اس کو ہم اپنے لیے الگ سے جسٹیفائی کر لیں کہ ہاں میرے گناہ تھے، اب اس کی سزا مل رہی ہے، تو بندہ ایسے ہی بیٹھتا ہے کہ میں نے کیا تھا، اس کی سزا مل رہی، تو وہ پلٹ کے اللہ کی طرف رجوع ہونا کہ بھائی میں اس پہ صبر کر رہا ہوں، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، وہ احساس نہیں آتا ہے، تب وہ صرف عذاب کی طرح ہی رہ جاتا ہے۔ اگر ہم اسی پہ ایسا بنا لیں کہ یہ آزمائش ہے، مجھے صبر کرنا ہے، تو وہی چیز پھر ہو جاتی ہے۔ تو اپنے آپ کو ہمیں چوز نہیں کرتے بیٹھنا ہے کہ یہ چیز میرے ساتھ ہو رہی ہے تو سزا ملی ہے اور یہ ہے اور وہ ہے، اس پہ صبر کر کے اللہ نے میرے ساتھ خیر کرا ہے، یہ چیز کا ایک بھروسہ ہونا چاہیے۔ اولی النعمہ یعنی نعمتوں سے بہرہ مند اور دولت مند لوگ، جن کو اللہ تعالیٰ نے جب اپنے رزق اور سے فراخی عطا کی، یعنی کہ رزق میں فراخی کیا ہونا، یعنی زیادہ ہونا، اپنے فضل سے ان کو نوازا، تو انہوں نے سرکشی کا رویہ اختیار کیا، جیسا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی، سورۃ العلق ہے یہ۔ ہرگز نہیں، انسان جب اپنے آپ کو
بے نیاز دیکھتا ہے تو سرکش ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو عذاب کی وعید سنائی اور جو اس کے پاس ہے، یعنی یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس یہ عذاب یہاں تو یہاں جو ہے ہوتا ہے، کبھی نہیں ہوتا ہے، کبھی لیٹ ہوتا ہے، گناہ کرنے کے فوراً چیزیں نہیں ہو رہی ہوتی، اور فوراً بھی دیکھا گیا ہے کہ ادھر انہوں نے جو کہ سورہ کہف وغیرہ میں بھی ہے نا، کہ ادھر انہوں نے برے ارادے کیے اور ادھر ان کے اس کے اوپر عذاب نازل ہو گیا۔ ان کو سیکھ بھی تھی اس کے اندر کہ نیکسٹ وہ ایسا نہیں کریں گے، انہوں نے یہ ارادے کیے۔ تو خیر یہ عام سی بات ہے کہ جب ڈیپینڈ ہو جاتا ہے انسان تو حد سے نکلنے لگتا ہے۔ ہم بھی آج اپنے اوپر ڈیپینڈ ہے، الحمدللہ مرضی ہے، اللہ نے راستے دکھائے ہوئے ہیں، چاہے تو ہم اپنے اسی وقت کو اللہ کی طرف لگا لیں، چاہے تو ہم دنیا داری میں آج یہ ہونا ہے کل وہ ہونا ہے انہی مصروفیت میں لگا دیں، تو پھر لیکن اس کے انجام بعد میں اللہ کے یہاں ریڈی ہیں، جس کی وعید سنا دی گئی ہے، پہلے سے بتا دیا گیا ہے کہ یہ ہوگا، اگر اچھا کیا تو یہ اچھائی ہے، برا کیا تو پھر یہ برائی ملنے والی ہے۔ تو اپنی جان کے ساتھ ہی وہ پھر جو ہے وہ ناانصافی ہوتی ہے کہ ہم نے خود اپنی جان کو جہنم میں ڈالنے لائق جو ہے وہ کام کیا اور پھر وہاں پہنچا دیا۔ تو اللہ کی رحمت سے جنت جائیں گے، کیونکہ جو کر رہے ہیں وہ بہت ہی کم اور ٹوٹا پھوٹا ہے، اور وہ بھی شروع ہو کے کبھی ادھر کبھی ادھر ایسا ہوتا رہتا ہے۔ اللہ معاف کرے، رمضان آنے کو ہیں تو اس سے پہلے بہت زیادہ تیاریاں کر کے اپنے آپ کو پاک کر لینا ہے اور خوب بہترین عبادت کے ساتھ اس میں داخل ہونا ہے۔ چلیں یہیں پر رکیں گے انشاءاللہ، اور نیکسٹ کلاس میں اسے کمپلیٹ کریں گے اور گرامر تھوڑی سی لیں گے۔ کسی کو کچھ پوچھنا تو نہیں ہے، کہنا ہو کچھ؟ جی السلام علیکم، کون سا کوشچن کٹ کرنا ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی عظمیٰ، آپ کوشچن نمبر کے ساتھ گروپ پہ بھیج دیجئے کہ یہ آیت کو بدل کے اس آیت کو لکھنا ہے، تاکہ لوگ جی جن کا انشاءاللہ۔ اگر رہ گیا ہو تو وہ کر لیں گے۔ بس ان نمبر ہمیں نہیں معلوم، کوشچن نمبر کیا ہے عظمیٰ؟ کوشچن نمبر 6 ہے، 6 تو آیت نمبر 8 آپ نے دیے، کوشچن نمبر آیت 6 نمبر نیچے۔ 8 کو ہاں، لکھنا ہے۔ 6 میں آیت نمبر 8 ڈال لیجئے۔ آیت جی نمبر 8 جو ہے وہ وَاذْكُرِ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا ہے۔ اس میں تھوڑا جی سا ڈیٹیل سے لکھ کے اچھے سے ڈال دیے کہ اس کو بدل کے اس کو کرنا ہے، تو پھر لوگوں کو کنفیوژن ختم ہو جائے گا۔ جی انشاءاللہ۔ چلیں، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔